نبی کے نام پر۔ یہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں دیا ہے، وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش رب کریم مجھے ہاتھ دیا ہوتا تو میں بھی نبی کے نام پر اٹھاتا۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کو زبان خدا نے نہیں دی ہے، لیکن وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش رب کریم مجھے زبان دے دیا ہوتا تو میں نبی کے نام پر اپنے زبان کو بلند کرتا۔ اسی لیے سبھی لوگ اپنے ہاتھوں کو لہرائیے، نعرہ تکبیر، اور تھوڑا سا محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب کا ماہر کوکب بولتا ہے، فضا خاموش ہے لب بولتا ہے، محل میں ہوتی ہے نزد کی دہشت، رضا کا شیر جب جب بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب درود مصطفیٰ پڑھا جائے، دعا بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جو اول و آخر درود کا ذکر کیا جائے۔ جب نماز کی قبولیت کے لیے درود کا پڑھنا ضروری ہے، دعا کی قبولیت کے لیے درود کا پڑھنا ضروری ہے، اس جلسے اور آپ کی حاضری کی قبولیت کے لیے بھی پہلے درود کا پڑھنا ضروری ہے۔ جائے گی آواز، مائک والے بھائی ایسا سونگن لگا دے، صحیح بول رہے ہیں، ادھر پہ زیادہ سے پاس پیچھے میں باکس لگا ہوا ہے، جبکہ اسٹیج پہ جتنے عالم بیٹھے ہیں سب اللہ کا فضل ہے، سب کا کان بھی ٹھیک ہے، سب کی آنکھ بھی ٹھیک ہے، جتنا ساؤنڈ اسٹیج پہ لگاتے ہیں لگتا ہے کہ بھیا سب بیٹھا ہوتا ہے۔ بھائی گھر میں لگاؤ گے، اسٹیج پہ سب کچھ ٹھیک ہے، کہیں کہیں تو اتنا دھماکہ ہوتا ہے کہ لگے کان کا پردہ پڑے گا۔ مائک والے بھائی ٹینشن مت لو، تو ادھر جوڑ دو، آواز جائے گی، غیر صورت آواز جائے گی۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہے، جیسے تیسے پڑھیے گا آپ کا پڑھنا قبول نہیں ہوگا۔ رسم مت پڑھا کیجیے، دکھاوے کے لیے مت پڑھیے، تعظیم کے ساتھ، تقریم کے ساتھ، جان بوجھ کر محبت کے ساتھ درود پڑھیے گا، تب وہ پڑھنا آپ کا بہتر ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ربی انتقالی کرتے ہیں، اتنا فاسٹ درود پڑھتے ہیں، اتنا ہی ان کی بدعقیدوں نے اس میں کنسیشن کر کے ساتھ نام عیب نیم کو چھوڑ دیا، نہیں سمجھے؟ اور آپ لوگ جو ہے اس کی مثال نہیں دے سکتا، آپ لوگ کو الحمدللہ محبت والے ہیں، محمد درود کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اس کو ہے، لیکن پڑھنے کے وقت ضروری ہے ذہن بھی حاضر رہے، اپنا وجود حاضر رہے، اس تصور میں کہ ہم بارگاہ نبی میں یہ تحفہ پیش کریں۔ ایسے ویسے آپ پڑھیں گے گئے کام سے، اور درود سنی مسلمان کو یاد نہیں ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ 5 وقتہ نماز نہ پڑھے جمعہ کی تو نماز پڑھے گا. کوئی نماز درود سے خالی نہیں، کوئی نماز. تراویح پڑھیے ہر 2 رکعت کے بعد درود شریف. فرض کوئی نماز ہو آخر میں درود شریف. سنت ہو، نوافل ہو، کوئی بھی نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھیے تو آپ بھی درود پڑھیے، اور اکیلے پڑھیے تو بھی درود پڑھیے. لیڈیز پڑھے یا جینٹس، مہیلا پڑھے یا پروش، درود پڑھنا ہے. کوئی نماز درود سے خالی. کمال تو یہ ہے کہ جو اصل میں نماز نہیں ہے، عرف میں کہتے ہیں نماز جنازہ، وہ بھی درود سے خالی. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی دعا یاد رہے نہ رہے، درود شریف کو یاد ہے. اگر یاد ہے تو پھر آواز سے پڑھیے گا، اور یاد نہیں ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کل سارا کام چھوڑ کر کے پہلے درود شریف یاد کیجیے. باپ کا جنازہ ہوگا تو کیا پڑھیے گا؟ 30ویں تکبیر کے بعد کیا پڑھیے گا؟ درود ہی تو پڑھنا ہے. ماں کا جنازہ ہوگا تو کیا پڑھیے گا؟ جو نیت امام کی وہی نیت ہماری، ایسا کچھ نہیں. امام کو بھی درود پڑھنا ضروری ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ضروری ہے. فرض نماز میں بھی، یہ تو جنازہ ہے سب کو پڑھنا. تو جن کو یاد نہیں ہے میں ان کو قسم دے دے رہا ہوں کل آپ درود شریف یاد کر لیجیے گا، ورنہ آپ کی نماز کبھی مکمل ہی نہیں ہوگی. تو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جن کو یاد ہے محبت کے ساتھ ان کے عطا گہرائیوں کے ساتھ آواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اراکین کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے واٹس ایپ، فیس بک، قرآن خوانی پڑھے مقامی مولانا، جنازہ پڑھائے مقامی مولانا، فاتحہ کرے مقامی مولانا، نکاح پڑھائے مقامی مولانا، سر میں درد ہو تو پھوکے مقامی مولانا. جلسہ میں وہ لوگ فرا کیوں ہو جاتا ہے؟ جلسہ میں ان کو بیک فٹ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر مان لیجیے آپ کا باہر کا کوئی مقرر شاعر نہیں آئے تو جلسہ نہیں ہوگا، یہی لوگ جلسہ کریں گے. تو اصل یہ ہے باہر کے آنے والے مہمان فرا ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا، عزت دیجیے گا. یہ نہیں کہ مقامی بلاؤ جاپان سے آیا تو کون سا تیر مان لیا، نہیں آتا تب کیا ہوتا، یہی نہ سمجھتے. اللہ کا شکر ہے یہ لوگ آ گئے. پیر طریقت خطیب الہند حضرت علامہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ بہت جلد آپ کو اپنا رخ زیبا دکھانے والے انشاءاللہ. خطیب نوجوان حضرت علامہ امان اللہ صاحب کا خطاب ابھی شروع ہی ہوا تھا، لیکن وقت نے ان کو کہا ریلیکس، اسٹاپ، وہ بیٹھ گئے. انشاءاللہ اس کو کبھی مکمل کر دیں گے. شہنشاہ ترنم جناب سہراب قادری صاحب آپ کو عشق کا گیئر لگا لگا کر کے مدینہ پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. آپ کو ماشاءاللہ سن بھی رہے تھے. اب میرے بعد انشاءاللہ ہر اینگل سے جو لاجواب ہے، اللہ نے بڑی اچھی آواز سے نوازا ہے، جناب اختر ضیاء مظفر پوری صاحب. اللہ کا اتنا شکر ادا کرے کم ہے. جسامت بھی لاجواب، شکل و شباہت بھی لاجواب، آواز بھی لاجواب. اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو میں ناشکری نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے مجھے جو اللہ نے صحت دیا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا حصہ ہے. کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. یہ گورا ہے ہم کالے ہیں، یہ موٹا ہے ہم پتلے ہیں، یہ لمبا ہے ہم چھوٹے ہیں، بڑے ہوتے تو اچھا ہوتا، موٹے ہوتے تو اچھا ہوتا، گورے ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ آپ سمجھ رہے اچھا ہوتا. اب اللہ نے اگر کالا ہی بنایا یا بکری بناتا تب کیسا ہوتا؟ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جو پتلا دبلا سوچ رہا موٹے ہوتے تو اچھا ہوتا. اچھا، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بلی بنا دیتا تب کیا ہوتا؟ اس سے اچھا ہے کہ نہیں بھائی کہ اللہ نے انسان بنایا؟ یہ اس کا شکر ہے کہ نہیں بھائی؟ شکر ہے نا. مان لیجیے آپ کالا ہی ہے لیکن دونوں ہاتھ کا نبینا اللہ بنا دیتا تب کیا ہوتا؟ دونوں ہاتھ کا لولا بنا دیتا تب کیا ہوتا؟
दोनों पाँव के लेंगड़ा होते पैदाइशी, तब क्या होता, अपोलो में ठीक होते? ऐसा कुछ नहीं होता। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिसके लिए जो रंग बेहतर था, जिसके लिए जो कद्दो कामत बेहतर थी, जिसके लिए जो बेहतर था, अल्लाह ताला ने उसको वैसा ही बना दिया। शुक्र अदा किया। ठीक है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राखी कमेटी को और आप लोगों को भी कि आप लोग जलसे में आ गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबके हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन भी कहिएगा। जितना टाइम नहीं है कि मैं कैप्सूल और टैबलेट के जरिए आप तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँ, बस मैं शुरू हो रहा हूँ क्योंकि कम वक्त में ज्यादा काम करना है और आप लोग भी लग रहा है थके हुए हैं। 2020 से जलसा में लगातार बैठे हुए हैं, जबकि 2 घंटे पहले ही आप बैठे हुए हैं। पैर सूरत एक शेर में सुना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं शुरू हो रहा हूँ। शेर है नाम का। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला खड़ा है, बहुत दिनों से चल रहा है कि वली और पीर फकीर की अगर मनक़बत पढ़ी जाए तो मजमा जो है पैसे में लाइन लगा देता है, समझ गए? और सुभान अल्लाह भी लोग खुद कहते हैं। और अगर नबी की नात पढ़ी जाए तो ऐसा लग रहा है इसको परेशानी होगी, जबकि सबसे ज्यादा नबी की नात सुनने के बाद नात देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, सुभान अल्लाह का विर्द करना चाहिए। लोग उल्टा ही करते हैं। सब इस चक्कर में है कि पीर साहब के नाम पे कोई पढ़ेगा, पैसा देंगे तो पीर साहब बहुत खुश होंगे। अरे मेरे भाई, पीर साहब को खुश करने के लिए मालूम है ना, तुम नबी की इत्तिबा करो, तुम्हारा पीर असली होगा तो खुश हो जाएगा। एक शेर में सुना रहा हूँ, उसको सुनिए। मैं पढ़ रहा हूँ। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं डराना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जाना। इससे भी अच्छा शेर में सुना दे रहा हूँ। अगर आप लोग को कमी है नेकियों की तो सुभान अल्लाह कह दिया, और अगर ओवर हो चुका है, मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट है कि कब्र का इंतजाम हो गया, हश्र का इंतजाम हो गया, तो आप इसके जिम्मेदार। जिसको भूख होगी तो सूखी रोटी भी खाएगा, जिसको प्यास होगी तो खारा पानी भी पी लेगा, जिसको नेकियों की जरूरत होगी तो अपने रब का नाम लेगा। मोहब्बत से एक मौका और दे रहा हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ चले माय फ्रेंड? आइएगा, घर मत जाइएगा। हाँ आइए। असल में हम रोक देते हैं जलसा छोड़ के लोगों को मत जाओ। क्यों? घर तुम्हारा दूर है, रास्ते में पहली मुलाकात कुत्ते से होगी। नहीं देखते रास्ते में कुत्ता नहीं मिलता है, 4 व्हीलर वाला को नहीं छोड़ता है, पैदल वालों को तो और दौड़ा देता है। आप घर मत जाइएगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, शेर सुनिए। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, हिज्जे कर दूं, हिज्जे बिन्तुल माने बेटी, ठीक है? बिन्ते नबी का मतलब हुआ नबी की, बोल के बोलिए नबी की माना, समझ गए? इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल माने लड़की, ठीक है? और डॉटर माने बेटी, बिन्तुल माने बेटी। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, कहता है हर एक मंगता दहली से पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसके बाद एक शेर और है, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, फिर कभी आना हुआ तब मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? या मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, पढ़ दूं? सबकी इजाजत है? मैं इसलिए आपसे बगैर इजाजत के भी मैं पढ़ सकता हूँ। इजाजत लेने का मकसद है आप लोग हैं या नहीं यहाँ, यही मालूम करना है। क्योंकि होता क्या, बॉडी यहाँ रहती है, दिमाग कहीं और रहता है, बस यही और कोई मसला नहीं है। मगर इजाजत के भी मैं पढ़ सकता हूँ। चलिए शेर में सुना दे रहा हूँ। वो भाई साहब को देखिए तो सांस चल रही है, अल्लाह तो नहीं हो जाएगा। देखिए देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सोइए सोइए, कितनी अच्छी नींद आ रही है, बगैर तकिया के, बगैर बिस्तर के।
نہ مچھر کاٹ رہا ہے نہ مکھی آ رہی ہے، گھر میں 1 لاکھ نخرا رہتا ہے، چادر ٹھیک نہیں ہے، تکیا ٹھیک نہیں ہے، یہ کرو وہ کرو، اور یہاں دیکھیے کچھ نہیں ہے پھر بھی مزے کے لیے ہے۔ یہ نہ اس کا کمال ہے نہ اس کا کمال ہے، ذکر مصطفیٰ کا کمال، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، سکون دل کو مل رہا ہے، نیند آ رہی ہے نا بات؟ تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں جب ذکر مصطفیٰ میں اتنا کمال ہے تو نماز میں کتنا کمال ہے؟ نماز پڑھ کے دیکھیے انشاءاللہ۔ سنیے شعر سنا دے رہا ہوں۔ ہم لوگوں پہ ایک الزام ہے قبر پجوا، کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پجوا، کاہے کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، بابو تم لوگ غور سے سنو گے، اس کی وجہ ہے جو لوگ عالم ہیں، مسئلے سے واقف ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ مزارات کی زیارت کیسے کریں۔ جو لوگ ان پڑھ ہیں، نہ عالم کے ساتھ رہتے ہیں، نہ عالم کی صحبت میں رہتے ہیں، نہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ وہ جاتے ہیں مزار شریف پہ، وہ پہلے طواف کر لیتا ہے، پھر جا کر کے چادر چومنے کے چکر میں تو کچھ مزار پہ مجاور سب اتنا ظالم ہے کہ اس کے گردن میں ہاتھ دے کر کے چادر اس کا منہ گھسا دیتا ہے، چادر میں منہ گھسا کے اس کے بعد دادا گیری کرتا ہے، نکال 100 روپیہ، نکال نکال، بہت دھمکی بھی دے دیتا ہے، اور نہیں دیتا ہے تو کتے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ آپ لوگ کے ساتھ ہوا ہوتا، سمجھ لیتے ہیں۔ اب جو ہے کسی کو گیا اور دیکھا تو بول لیا قبر پوجوا، ٹھیک ہے، یعنی قبر کو سجدہ کیا، قبر کو پوجا، جبکہ اس مغلول کو معلوم نہیں سجدے کی شرائط کتنے ہیں، سجدے کے لیے کتنی ہڈیوں کا زمین سے لگنا ضروری، لیکن وہ کیا دیتے ہیں۔ اب یہ سوال تو کیا، لیکن اس کا جواب اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی شریف سے، انہوں نے نہیں، ان کے بیٹے نے جواب دیا۔ کیا جواب سنیے گا؟ تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، اس شاہ کو ملتی ہے اس در پہ پذیر آئی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اماں سب بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غور سے سنیے گا۔ جلسہ کا نام ہے تحفظ ایمان، یعنی ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے لیے علماء کرام آپ کو دعوت فکر ہے۔ ایمان ہے کیا، پہلے اس کو سمجھیں۔ اماں تم لوگ سنو، بہنوں اور میرے دوستوں آپ کو سنو، ایمان ہے کیا جس کی حفاظت کا کے لیے اتنا بڑا جلسہ کیا گیا؟ کیا ہے ایمان؟ ایمان کا پاور کیا ہے؟ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ایمان کی شکتی کیا ہے؟ یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں، دنیا میں جتنا انسان ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کافرین ہو، مشرکین ہو، کوئی بھی ہو، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن جنت میں سب نہیں جائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے جو ایمان والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں کھل کے نہیں بول پا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سانس پہ بھی حکومت نے پہرا بٹھا دیا، اس لیے اشارے کلائی میں یہ لوگ، میں آپ کو کھل کے بتا دوں نہ ہمارے ملک کا پی ایم جائے گا اسی حالت میں، اگر مرا تو نہیں جائے گا، نہ ہمارے اسٹیٹ کا سی ایم، نہ آپ کے اسٹیٹ کا سی ایم، اسی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں مرے گا، جنت کی مہک بھی نہیں ملے گی۔ جنت میں صرف وہی جائے گا جو ایمان والا ہو۔ حوض کوثر کا میٹھا میٹھا جام جب پیاس کا غلبہ ہوگا، زبان باہر آ رہی ہوگی، تو سب کو وہ جام نہیں ملے گا، صرف ایمان والوں کو ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پہ ہوگی، اس وقت جب آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کو کام نہیں آئیں گے، تو رسول اللہ کی شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا جنت میں جانے کے بعد۔ حضرات یہ ایمانی طاقت میں بتا دے رہا ہوں، جو ایمان والے ہیں یاد رکھیے گا، دنیا میں بھی ہے پکا ایمان والا، قرآن نے صاف کہہ دیا قد افلح المؤمنون، قرآن نے صاف کہہ دیا
کامیاب ہے صرف ایمان والے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیاب ہے، فکر نہ کرو، ساری کامرانی فقط ایمان والوں کے لیے ہے. حضرات ایمان وہ عظیم الشان دولت ہے جس نے ذرے کو آفتاب بنا دیا، قطرہ کو دریا بنا دیا، ادنا کو آنا بنا دیا. حضرات وہ ابو جہل جس نے نبی کو صبح و شام دیکھا، شب و روز دیکھا، ایمان نہ لا سکا، جہنم کا حقدار ہو گیا. اور ایک ایسا مرد قلندر جو ملک فارس میں پیدا ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں جب سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچتا ہے، آمنہ کے لال کی رخ زیبا کو دیکھتا ہے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان اور صحابی رسول بنا لیتا ہے. اب ان کی شان اتنی بڑھ جاتی ہے، حضرت سلمان فارسی نے نبی کو دیکھا، ایمان لے آئے. اب ان کی شان اتنی بڑھ گئی کہ دنیا کے تمام اولیاء کرام بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جس مقام پہ ایک صحابی رسول پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایمان میں اتنی برکت ہے، ایمان میں اتنا پاور ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرات جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پلاسٹک کی چپل نہ پہنو، اس کا سائیڈ ایفیکٹ تمہارے طلبہ کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے. لیدر کی چپل پہنا کرو. حضرات اگر پلاسٹک کی چپل پہننے سے اتنا پرابلم ہے، آگ کی جوتی ہوگی، طلبہ کا لہر دماغ پہ جائے گا. حضرات یہ ہلکا عذاب. اب علماء کرام بیٹھے پوچھئے، دنیا کی آگ کی جوتی نہیں ہوگی، وہ جہنم کی آگ ہے جس آگ کو پانی سے کبھی ملاقات نہیں ہے. 70,000 3,000 سال تک جس آگ کو جبریل امین نے گرم کیا ہے، اس آگ کی جوتی جب پہنائی جائے گی، سوچئے اس آدمی کا حال کیا ہوگا. حضرات جہنم سے رہائی فقط اسے ملے گی جو ایمان والا ہوگا. اگر اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں بھی گیا، اگر ایمان والا ہے تو اسے جہنم سے رہائی مل جائے گی. حضرات ایمان بہت مشان طاقت ہے کہ حضرت بلال سے پوچھے ایمان کیا ہے، حضرت خبیب سے پوچھے ایمان کیا ہے، حضرت زہیب سے پوچھے ایمان کیا ہے، حضرت حنظلہ سے پوچھے ایمان کیا ہے. جب حضرت بلال کسی کی غلامی میں تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ظلم کیا جا رہا تھا، گھر میں ریت پہ لٹایا جا رہا تھا کہ تم نبی کا دامن چھوڑ دے. لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا تیرا ظلم ختم ہو سکتا ہے، میرا ایمان ختم نہیں ہو سکتا ہے. تمہیں جو ظلم کرنا ہے کر لے، چونکہ ایمان کی لذت میں چکھ چکا ہوں، ایمان کی چاشنی مجھے مل چکی ہے. ایمان کا پاور کیا ہے؟ حضرات وہی حضرت بلال ہے جب نبی کے دامن کو پکڑا، نبی کے غلام ہو گئے، ایمان کے جیسے عظیم الشان دولت حاصل ہو گئی ہے، اس مقام پہ پہنچ گئے. نبی فرماتے ہیں جنت میں میں نے اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی ہر کو سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ایمان جس کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا. کیوں؟ اس لیے اس سے بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. حالانکہ کچھ لوگ آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں، کچھ عورتیں بھی ہو جاتی ہیں تو سوچتی ہیں ارے ہم سے تو اچھی مکیش امبانی کی بیوی ہے جو 50,000 روپیہ کے کپ میں چائے پیتی ہے. کچھ لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں ارے ہم سے تو اچھا مکیش امبانی کا جو ہے ڈرائیور ہے جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے. ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے دوست، ارے تم جہاں سوچ رہے ہو غلط، ایمان والوں کا ایسا سوچنا نہیں ہونا چاہیے. ارے تجھے معلوم ہے اگر تم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو تو تمہارے پاؤں میں جو ذرہ لگ جائے گا اس ذرے کے برابر بھی یہ اڈانی امبانی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس فرعون والی دولت ہے، ہم غریبوں کے پاس ایمان کی دولت. آپ اس دولت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں کشکول بھی آ جائے شکر ادا کیجئے کہ ہم وہ ہیں جو مخلوق کو ہم معبود نہیں سمجھتے ہیں، ہم گنگا جمنا کو معبود نہیں
खालिक है तो मेरा अल्लाह, पूरी दुनिया को बनाने वाला है तो अल्लाह, हयात देता है अल्लाह, मौत देता है अल्लाह, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे, जानते हैं या जानी जाए, यही ईमान है। और जिसके पास ये दौलत है कहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। हजरात आप सुनिए, मैं आपको ये भी बता दूं, जो बेईमान है, यानी बेईमान का मतलब समझ गए, जो अल्लाह को एक नहीं मानता, और अगर मानता है तो नबी के फरमान के मुताबिक नहीं मानता। नबी ने जैसे बताया वैसे अल्लाह को मानो तब ईमान मुकम्मल होगा, और नबी को अपनी तरह नहीं, असहाबे रसूल ने जैसे नबी को माना है वैसे मानो तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। और मैं तो ये कहता हूँ मेरे दोस्त, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दिया है। अरे आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास खजाना नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास महल नहीं है तो क्या हुआ, आपको मालूम है। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले फ्री में मैं नहीं बताऊंगा, वरना पैसे लूंगा। बस पहले सुभान अल्लाह बोले तब बताऊंगा। पीछे वाले मेरे दोस्त मेरे अहबाब कब बोलेंगे, मेरे इंतकाल की खबर मिलेगी तब, अभी बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हमारा हाथ तो लगा बोले या रसूल अल्लाह, जिन लोग का हाथ टूट गया सबको मदीना दिखा दो। दुआ ठीक है, आवाज बोल लीजिएगा, मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो मुसलमान जो हो रहे थे कौन लोग थे मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम है तो बता दूंगा, अब मालूम है तो रिपीट कर दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सब लोग मेरे दोस्त, माय फ्रेंड कम हियर, मेरे दोस्त आओ मेरे दोस्त आओ मेरे दोस्त, बैठ जाओ मेरे भाई। अरे तुम ही लोग को तो सब काम करना मेरे दोस्त, सुनोगे तो मालूम रहेगा तब ना मेरे भाई। मदरसा में नहीं गए तो दरसे में तो आ जाओ, उलमाए किराम को मोहब्बत से सुनो, और से सुनो। ये पॉइंट की बात है, जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, हाँ ये जितने हैं ये क्या कहते हैं, ये सबकी पूजा न करो, इबादत के लायक एक है, वो अल्लाह है। जब उन्होंने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू लहब को 440 का करंट लगा और उसकी बीवी को जो 880 का करंट लगा, बहुत बकवास करते हुए किया था, हाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन कलमा जिन लोगों ने नबी का पढ़ा वो कौन लोग थे? बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। आज़ुर्दा खातिर होते हैं कि मेरे पास है क्या, वो कामयाब है, वो कामयाब नहीं। जो लोग इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान हुए थे, कोई करोड़पति नहीं था, कोई लखपति नहीं था, कोई अहले सरवत नहीं, कोई साहिब मालो सब नहीं, सब के सब गरीब थे, सब के सब गरीब थे। दुनिया हैरान थी, लोग कहते भी थे अरे गरीबों ने नबी को मान लिया है, लेकिन नबी ने फरमा दिया इस्लाम गरीबों में आया है, गरीबों में रहेगा, गरीबों से उठा लिया। आप कहते हैं मेरे पास है क्या? अल्लाह अल्लाह। आइए मैं आपको एक चीज और, चलिए इंशाअल्लाह पहले इसी को मैं बता दे रहा हूँ। ईमान सबसे बड़ी दौलत, ईमान। नमाज से पहले ईमान, कुरान की तिलावत से पहले ईमान, हज करने से पहले चाहिए ईमान, रोजा रखने से पहले चाहिए ईमान। ईमान नहीं आप रोजा रखें कोई फायदा नहीं, ईमान नहीं नमाज मत पढ़े कोई फायदा नहीं, पहले ईमान चाहिए तब आप नमाज पढ़ें, तब आपकी नमाज कबूल। चूंकि नमाज ईमान वालों पे फर्ज है, रोजा रमजान के ईमान वालों पे फर्ज है, हज जिंदगी में एक बार ईमान वाला भी हो और पैसा वाला भी हो उसके ऊपर फर्ज है। ज़कात ईमान वालों पे फर्ज है, जो बेईमान है कुछ ईमान। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि उनकी बारगाह में सर झुकाओ तो पहले ईमान ले आओ ताकि तुम्हारा सजदा भी मकबूल हो। ईमान वो अजीम शान है। कहाँ चला? जाओ पेशाब करने जाओ, 2-3 बाल्टी पानी पी के जब सब आया
ہاں کچھ لوگ کو ہر شاعر کے پڑھنے کے بعد محسوس ہوگا اور خطیب کے بیٹھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے سارا بالٹی گھر کا پانی یہی پی جا گیا۔ بھائی ذرا ریلیکس میں رہو، کچھ سمجھو، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ ایمان سمجھ گئے نا، ایمان ہے کیا، ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان پاور کیا ہے۔ صاحب ایمان ہوگا تبھی وہ نماز پڑھے، بے ایمان کبھی ولی نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہی ہوگا جو ایمان والا، یعنی ساری کامیابی ایمان ہے۔ اب آپ کا اعمال اچھے ہو، تقوی شعار ہو، خدا ترس ہو، شک زندہ دار ہو، اس کے بعد آپ کے مرتبے اتنے بلند ہو جائیں گے، اتنے بلند ہو جائیں گے کہ اگر ذرہ پہ نظر پڑ جائے تو آفتاب۔ پہلی شرط ایمان۔ حضرات اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سمجھ لیجیے گا، یہ جتنا ہے نا میں کھل کے نہیں بول پا رہا ہوں، لیکن جنت میں صرف ایمان والا جائے گا انشاءاللہ۔ آسمان میں آگئے۔ اب ایمان ہے کیا، ایمان کہتے ہیں کس کو، اس کو غور سے سنیے گا۔ ایمان ہے کیا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے اے بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا جواب ہوگا ارے میرے بھائی یہ سب سوال جو ہے نا ہمارے مقام میں مسجد ہے، مسجد میں امام ہے، امام سے پوچھو۔ اچھا تم بولا ہاں مولوی صاحب سے پوچھو، ارے فلاں مولانا سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ جبکہ ایمان کی تعریف ایمان والا نہیں بتائے گا، پتہ کہیں اور کا بتائے گا، سننے والا اگر سنے گا تو کیا کرے گا؟ اگر کسی بچہ سے پوچھے تیرے باپ کا نام کیا ہے اور بچہ بولے گا اللہ سے پوچھو، تو کیا کہیں گے اتنا بڑا کمینہ ہے باپ کا نام نہیں جانتا ہے۔ اگر آپ کے اس گاؤں کا آدمی اگر مان لیجئے کہ پڈرونا میں مل جائے اور اس سے پوچھے تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے، اب وہ بول دے فلاں سے پوچھ لو، کیا کہیں گے کتنا بڑا کمینہ ہے بھائی، تم گاؤں میں رہتے ہو گاؤں کا نام نہیں معلوم، تم کسی کی اولاد ہو تمہیں آپ کا نام نہیں معلوم۔ کتنے لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، کیا کیا سوچیں گے بلا تمثیل۔ ایمان والوں سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے، اگر وہ نہ بتایا لوگ کیا کہیں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا تصور کریں گے۔ ایسے ہی آج کا مسلمان خاص طور پہ نوجوان اتنا غافل بن گیا ہے، مسلمان کا بچہ ہے اذان دینے نہیں آتی، مسلمان کا بچہ ہے تکبیر کہنے کا اسے طریقہ نہیں معلوم، مسلمان کا بچہ ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، مسلمان کا بچہ ہے اذان کے کیا احکامات اور آداب ہے وہ نہیں معلوم۔ کون آئے گا بتانے کے لیے؟ ارے مسلمانوں کو اذان مسلمان کا بچہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ تکبیر مسلمان کا بچہ نہیں پکارے گا تو کون پکارے گا؟ افسوس ہے کہ ہم لوگ فقط ووٹر لسٹ میں مسلمان رہ گئے، عملی طور پر بالکل صفر کے صفر رہ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کا جو کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے ضروری ہے جہاں رہے گا وہاں مسجد کا ہونا ضروری، جہاں رہے گا وہاں قبرستان کا ہونا ضروری، جہاں رہے گا وہاں مدرسہ کا ہونا ضروری۔ اسی طرح مسلمان کا بچہ ہے تو اذان پڑھنا بھی ضروری ہے، کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس۔ ایمان کون سی عظیم الشان دولت ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ ٹائم بالکل ہو چلا ہے، مجھے ٹائم کا احساس ہے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ اور کچھ نیکیاں جمع کر لیجیے، سبحان اللہ بول کے۔ ہاں اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا، پنڈال پھٹ جائے گا، آپ کے کان کا نس پھٹ جائے گا، اور کل گھر میں جو ہے کچھ نہ کچھ سننے کو مل جائے گا۔ ہر بات ہے کہ گھر میں لوگ اتنا چلاتے ہیں کہ گھر کی عورت سہمی رہتی ہے، اتنا چلاتا ہے، روٹی موٹی ہوئی تو لگے آسمان سب کو اٹھا لیا، اور جل سے مائیں گے تو چپ چپ بالکل منہ نہیں دے گا۔ گھر میں اتنا چلائے گا پورا گھر لگے پڑ جائے گا، اور جلسہ میں دیکھیں بالکل چپ چپ، جبکہ یہی آواز پڑھ لینا چاہیے گھر میں، اس طرح پیار سے رہنا چاہیے کہ بیوی ڈری ہوئی نہ رہے، بچے سہمی میں نہ رہے، ہے نا بھائی؟ آواز بولیے محمد سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ جن لوگوں نے زور سے سبحان اللہ کہا ہے سب کو پھیپھڑا کی بیماری سے بچا۔ دعا ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ سب کو کڈنی کی بیماری سے بچا۔ دعا ٹھیک ہے؟ واپس کر چکے ہو سبحان اللہ کی آواز بلند کیے، یا اللہ سب کو ہارٹ کے مرض سے بچا۔
مسئلہ آواز بڑھ گئی. قبر کا خیال نہیں آیا کہ وہاں کون بچائے گا. اگر یہاں کڈنی خراب ہو بھیک مانگ کے بھی رشتے دار علاج کروا دیں گے. ہارٹ کا پرابلم ہو چندہ کر کے بھی علاج کروا دیں گے. ارے قبر میں پھنسو گے, باپ نہیں آئے گا, دادا نہیں آئے گا, رشتے دار نہیں آئیں گے. جیسا آپ نے کیا ہے ویسا ملے گا. تو ایسا یہاں کام کر لیجئے کہ قبر میں پریشانیوں کا سامنا نہ ہو. نماز کی آپ یہاں حفاظت کریں گے, نماز آپ کی قبر میں حفاظت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے, مریے اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. بس مرنے کی دیر ہے, جنس اتر جائے گا, مولانا کا چپا ماما سب اترے گا, چربی سب پگھل جائے گی, ہاں دماغ کا تالا ہل جائے گا. اور سب کو تو اور کوئی خبر نہیں ہے. پکاؤ, کھلاؤ, کھاؤ, گھر کی صفائی, بچے کی دیکھ بھال, پھر رات میں خراٹا, صبح اٹھو, بس ایسی زندگی گزر رہی ہے. اگر اس کا مرد کہہ دے نماز پڑھو, بولا کہ آپ کی تو عجیب آدمی ہے, چھوٹا بچہ ہے, پیشاب کر دیتا ہے, ہم کتنا نہائیں گے, پھر آپ کا کھانا پکانا ہے, پھر یہ مسئلہ ہے, پھر وہ مسئلہ ہے. مرد بھی ہو جاتا چپ چپ, چونکہ مرد کو بھی معلوم نہیں ہے, اس کو بھی نہیں معلوم ہے. میرے بھائیو, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے پٹانی کرتی ہو, اولاد دکھلاتی ہو کہ میرے پاس اولاد. ارے سن, حشر میں جب اٹھائی جاؤ گی اور حضرت حوا کی ساری بیٹیاں ہوں گی, اور وہی پہ بنت مصطفیٰ سجدہ زاہدہ, طیبہ طاہرہ, راکعہ ساجدہ, صابرہ شاکرہ, عالمہ فاضلہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی. اور اللہ ان سے سوال پوچھے گا, اے فاطمہ تیری نماز کیسی رہی, اے فاطمہ تیرا قیام کیسا رہا, اے فاطمہ تیرا سجدہ کیسا رہا. تو سجدہ کا جواب ہوگا, مولا تیری رات چھوٹی پڑ گئی, فاطمہ کا سجدہ مکمل نہ ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. حضرات ایک بنت مصطفیٰ ہے جن کا سجدہ مکمل نہیں ہو رہا, تو کیا ان کے پاس اولاد نہیں ہے, کیا ان کے پاس گھر بار نہیں ہے, کیا ان کے پاس گھر کا کام نہیں ہے. ارے آج کی عورتیں مسالہ پیستی ہیں مکسر کے ذریعے, آج کی عورتیں ہر مسالہ تیار شدہ وہ اپنے آپ کو لگاتی ہیں, اپنے مسالہ پیسنے کو تیار نہیں. آج کی اکثر عورتیں واشنگ مشین میں کپڑا دھوتی ہیں, اس میں بھی پھٹانی. لیکن بنت مصطفیٰ سجدہ ظاہرہ کی سیرت دیکھو, کپڑا دھوئے اپنے ہاتھوں سے, اپنے بچوں کا دھوئے اپنے ہاتھوں سے, اپنے شوہر کا دھوئے اپنے ہاتھوں سے, چولہا جلائے اپنے ہاتھوں سے, کھانا پکائے اپنے ہاتھوں سے, بچوں کی پرورش اپنے ہاتھوں سے. اور پھر بھی کمال ہے, شوہر کی خدمت بھی ہو رہی ہے, بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, سجدہ بھی مکمل. کیا جواب ہوگا ہماری اور آپ کی عورتوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا؟ یہ سب سوچ رہی ہے اسی طرح دنیا ہے کیا؟ جب یہ دیکھیں گے کچھ ہو گیا تو کس کے یہاں پہ کچھ عورتیں دھمکی بھی دے دیتی ہے, زیادہ کچھ کرو گے کھول چلی جاؤں گی, ہاں ایسا دفعہ لگا دوں گے نا, میرا بھی خرچہ دینا ہوگا, اب آپ کا بھی خرچہ دینا ہوگا, اسی میں تم پڑاتے رہو گے, میں تمہارے پاس رہوں گی بھی نہیں. اور سب سوچتی ہے یہاں دھمکا لو, وہاں کوئی عدالت نہیں, وہاں رب کی عدالت ہے, وہاں تم دھمکی نہ دے پاؤ گی, چونکہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ